اور اس میں سجا ہے یا رجس، اس کو ہم رزمیہ شاعری کہہ سکتے ہیں۔ اصل دوروں میں یہی تھی کہ جب وہ صحرا میں سفر کرتے تھے تو اونٹوں کو چلنے پر آمادہ کرنے کے لیے یا ان کو تیز چلانے کے لیے جو وہ خدی خوانی کرتے تھے اس کو جس کہتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے ترقی کی اور ایک شاعری کی شکل اختیار کر لی۔ پھر شاعری کا جو مصدر ہے، منبع، اس کو بیان کیا کہ خود لفظ شعر کا جو مشتق منہ ہے وہ شعور ہے، یعنی انسان کا احساس، شعور اور وجدان۔ کسی انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے یا جن باتوں سے وہ متاثر ہوتا ہے یا اس کے اندر جو احساسات جذبات پیدا ہوتے ہیں، شاعری کے ذریعے سے وہ ان کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے۔ اب یہاں پر شاعری کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک غنائی، ایک تمثیلی۔ غنائی کو انگریزی میں لائرک کہتے ہیں، LYRIC۔ اس کے اندر نغمگی اور موسیقیت، اور جو قصصی ہے، حکایتی، اس کو ایپک کہا جاتا ہے، EPIC۔ اب یہاں پر شاعری کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ شعر ينقسم إلى غنائي وقصصي أو إلى وجداني وتمثيلي۔ شاعری کی دو قسمیں ہیں، غنائی اور قصصی۔ یعنی بعض ناقدین یا مورخین ادب تقسیم کرتے ہیں، ایک قسم کو غنائی اور دوسرے کو قصصی کو۔ بعض کے وہاں کیا ہے، ایک کو وجدانی، یعنی غنائی کو وجدانی اور قصصی کو تمثیلی۔ اسی کو انگریزی میں ڈرامیٹک کہتے ہیں، جو اسٹیج ڈرامہ کیا جاتا ہے اور بالکل مجسم اور مصور شکل میں چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ چاہے غنائی اور قصصی کہیں یا وجدانی اور تمثیلی کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس غنائی گانے سے انسان گنگناتا ہے، اپنے احساسات تاثرات کو بیان کرتا ہے۔ وجدان بھی وہی ہے، وہ دل محسوس کرتا ہے، انہیں احساسات کو بیان کیا جاتا ہے۔ قصصی میں واقعات ہیں یا وصف الاحداث ہے، مناظر ہے، ان چیزوں کی منظرکشی اور ترجمانی کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پر الگ الگ تعریف کریں گے۔ اما الغنائی فهو ذلك الشعر الذي يظهر فيه صاحبه صوانح نفسه وانطباعاته۔ شعر غنائی وہ شعر ہے جس میں شاعر، صاحب شاعر، جس کے اندر شاعر یا شعر کہنے والا اپنے دل کے احساسات، سوانح نفسی، دل کے اپنے خیالات، احساسات، جس میں شاعر اپنے دلی احساسات اور تاثرات کو بیان کرتا ہے۔ انطباعات، تاثرات، اس چیز کو دیکھتا ہے، اس سے جو اثر قائم ہوتا ہے۔ ولا تطول قصائد هذا النوع من الشعر۔ شاعری کی اس قسم کے جو اشعار ہیں یا قصائد ہیں، وہ زیادہ لمبے نہیں ہوتے، مختصر ہوتے ہیں، 12 اشعار یا 20 ہیں اور اس سے زیادہ، بعض لمبے 50-60 تک بھی جاتے ہیں۔
لیکن عموماً چھوٹے قصیدے ہوتے ہیں. وَقَلَّمَا يُوجَدُ فِي أَبْيَاتِهَا نَصٌ عِلْمِيٌّ مَنْطَقِيٌّ مَعْقُولٌ. علامہ کا معنی ہے قلیلاً. اور ان قصائد کے اشعار میں بہت ہی کم معقول علمی اور منطقی ترتیب پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، وجدان اور شعور سے. اس پہ کوئی خلفیہ ہے یا ترتیب نہیں، پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا، یا کوئی منطقی استدلال ہو یا تعلیل ہو، ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا، بلکہ وہ جیسا محسوس کرتا ہے، جیسے جیسے اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، تاثرات پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہو بہو بیان کر دیتا ہے. اس لیے اس کا تعلق غنائی کا انسان کے شعور اور وجدان سے ہوتا ہے. وَتُوجَدْ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ مِنْ أَغْرَاضِ هَذَا النَّوْعِ. اغراض یہاں اصناف کے معنی میں، اس قسم کی جو مختلف صنفیں ہیں قدیم عربی ادب میں جو صنفیں پائی جاتی ہیں وہ حماسہ کی شاعری ہے، فخر کی شاعری ہے، مدحیہ شاعری ہے، لہج گوئی ہے، مرثیہ ہے، نصیب ہے، یا اخلاقیات اور ادب کی شاعری. یہ سب کیا ہے تعلق غنائی سے. اسی دیکھیں حماسہ کے باب میں جو آپ قصیدے پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی زمانی اور مکانی ترتیب نہیں ہے، بلکہ شاعر جس طریقے کی جس چیز کو اصل سمجھتا ہے ویسے بیان کرتا چلا جاتا ہے. یہ شاعر اس کی ترتیب قائم کرتا ہے. ایسی رسا میں جو خوبیاں اس کو جیسے ذہن میں آتی معلوم ہوتی بیان کرتا ہے. تو کسی کی مذمت کرتا ہے تو کرتا چلا جاتا ہے. تو جو قدیم عربی شاعری ہے اس کا گویا کہ اکثر حصہ اسی جنائی شاعری پر مشتمل ہے. وَكُلُّهَا عَلَى أُسْلُوبٍ وَاحِدٍ. یہ تمام اصناف ایک ہی طرز، ایک ہی نہج اور اسلوب میں ملتی ہے. یہ آپ دیکھیں گے اگر حماسہ کی شاعری ہے تو جو بھی یا فخریہ شاعری ہے، ہر شاعر دیکھیں اپنے ذاتی اوصاف، اپنی قوم کی خوبیاں، یا قوم میں جو بہادر ممتاز لوگ گزرے ہیں ان کے اوصاف، انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے. خدا معلقات کو دیکھیں کہ بالکل مشابہت لگتی ہے کہ ایک ہر شاعر ایک ہی چیز کو بیان کر رہا ہو، اس لیے کہ وصف الناقہ، وصف الخیل اور وصف الحبیبہ انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ وَكُلُّهَا عَلَى أُسْلُوبٍ وَاحِدٍ. تمام اصناف یا ان کا طرز اور اسلوب ایک ہی نظر آتا ہے. اس لیے سب کا جو سورس ہے، مصدر ہے، سرچشمہ ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ وجدان اور شعور ہے. ثم تقدم العرب. تو عہد جاہلی میں یہ اصناف تھے. دھیرے دھیرے عرب آگے بڑھے اسلام کی آمد کے بعد. فاخترعوا المؤشحات والازجال. تو عربوں نے مؤشحات اور اجزال کی شاعری ایجاد کی. معاشہ آپ نے عالیہ ثالثہ کے نصاب میں پڑھا ہے. یہ اندلس کی ایک طرز شاعری ہے جس میں ایک قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی اور عام طور پر 7 شعر تک ایک قافیہ چلتا ہے یا پھر بدل جاتا ہے یا 2 کے بعد بدل جاتا ہے. اور ایسے قصائد عام طور پر کم شعروں پر 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 11 ہے، اتنی تعداد ان کی ہوتی ہے. اسی لیے معاشرہ لوگ کہتے ہیں آزاد شاعری. اس میں نہ وزن کی پابندی نہ قافیہ کی پابندی. کسی مصرے میں کچھ ہے قافیہ، دوسرے مصرے میں قافیہ کچھ اور ہے. اجزال زجل کی جمع ہے. اصل زجل کہتے ہیں جو عوامی زبان استعمال کی جاتی ہے، عامی زبان.
اس کو ہم لوگ گیت کہتے ہیں. اس میں دیہات کے لوگ ہیں، انہیں خاص اپنا لہجہ اور زبان ہوتی ہے، اس میں وہ اشعار کہتے ہیں. جیسے بدو تھے یا پھر بعض آگے چل کے اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے وہاں کو سامنے رکھ کر، اور بعض علماء الاخرى اور دیگر اصناف اور بھی ہیں. عہد عباسی میں جائیں گے تو بھی غزل مذکر ہے، زہد کی شاعری ہے، اور اسی غزل میں بھی نصیب ہے، تشبیب ہے، حب عذری ہے. حب عذری بھی کیا ہے؟ خالص اسلامی عہد کی پیداوار ہے. اما شعر التمثیلی القصصی، حکایتی یا ڈراماٹک شاعری، یعنی جس میں وہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، جو انداز اختیار کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعہ یا وہ شخصیات آپ کی نظروں کے سامنے مجسم ہو، چل پھر رہی ہوں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. اصل میں اس میں جنگوں کے واقعات ہیں یا حالات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، وقت وغیرہ. وهو ذلك الشعر الذي توصف فيه الأشياء بالأحداث والوقائع بأسلوب قصصي ونسق علمي معقول. تمثیلی یا قصصی شاعری وہ ہے جس کے اندر چیزوں کی، واقعات کی، حوادث کو بیان کیا جاتا ہے حکایتی انداز میں اور معقول علمی ترتیب اور ترکیب سے. اس میں جو واقعات بیان کرتا ہے، جو واقعات کا خلفیہ ہے، پس منظر ہے، تمہید ہے، اسباب کیا تھے، پھر کیا واقعہ پیش آیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، جس میں وہ ہے کہ عقل اپنے علم سے کا ترتیب قائم کرتا ہے زمان و مکان کے اعتبار سے. جنائی میں ایسا نہیں ہے، وہ تو بس جو محسوس کرتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے، تقدیم و تاخیر کا لحاظ نہیں. وكان هذا الشعر قليلا جدا في الأصول العربية الأولى. شاعری کی یہ صنف جو پہلے کی عرب صدیاں ہیں، یعنی عہد جاہلی میں اور پھر آغاز اسلام میں، یہ صنف بہت کم تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق علم سے، اور عہد جاہلی میں علم وہ کہ انقا تھا، بہت کم تھا، لوگ ان پڑھ اور ناخواندہ تھے. اسلام کے آغاز میں بھی، اسلام جب مدینہ منتقل ہوتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، پھر جا کر علم کو فروغ ملتا ہے. کیونکہ یہ چیز کا مصدر موجود نہیں تھا، اس لیے اس کے اشعار، اس کے قصائد بھی کب ملتے ہیں. ثم بدا یظہر بعد الاسلام، پھر اسلام کی آمد کے بعد یہ صنف من الشہود پر آنا شروع ہوئی، یعنی ظاہر بھی لوگ اس کو اختیار کرنے لگے. فاصبح للعرب فيما بعد شعر تمثیلی وتعلیمی قصصی ایضا. پھر بعض عربوں نے مزید ترقی کی، عہد اموی، عہد عباسی، اندلس، پھر عہد جدید تک. تو اس میدان میں بھی عربوں کی تمثیلی، تعلیمی، قصصی اور حکایتی شاعری بھی کافی مقدار میں ملتی، کیونکہ اس کے اسباب اور اس کے محرکات مہیا ہوتے گئے تو اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو شاعری کی دو قسمیں، غنائی یا وجدانی اور قصصی یا تمثیلی. غنائی میں کیا ہے؟ شاعر اپنے جذبات، اپنے احساسات اور تاثرات کو بیان کرتا ہے، اور اس میں جو علم اور عقل کی باتیں ہیں ان کو کم بیان کرتا ہے. اسی لیے اس قسم کی شاعری میں جو معقول علمی ترتیب و ترکیب ہوتی ہے، اس کا لحاظ
کم ملتا ہے، اس لیے اس وقت یہ چیز موجود نہیں تھی۔ یہ دوسری صرف تمثیلی اور قصصی ہے، یہ بھی عہد جاہلی میں اس کی تعداد کم تھی، اس کی مقدار کم ملتی ہے، اس لیے اس کا تعلق علم سے ہے اور علم کا وجود کم تھا۔ پھر اسلام کی آمد کے بعد عربوں نے اس صنف میں بھی کافی ترقی کی ہے۔ النثر، اب شاعری کے بعد نثر کی تفصیل اور اس کے اصناف کا تذکرہ۔ نثر کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، یعنی النثر هو الكلام الذي يصور العقل والشعور ولا يتقيد بوزن ولا قافیہ۔ نثر وہ کلام ہے جو عقل اور شعور دونوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس میں وزن اور قافیے کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے۔ وزن اور قافیے کی پابندی ہوگی تو پھر وہ شاعری کے باب میں داخل ہوگی۔ اب یہاں بھی نثر کے مختلف جو اصناف ہیں، علمی ہے، ادبی ہے، نثر مسجع ہے، نثر مرسل ہے، پھر انشائی ہے، پھر توصیفی ہے، پھر توصیفی میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ان کی تفصیل ہے۔ پہلی قسم یہاں پر علمی اور ادبی کے اعتبار سے یا خاص اور عام کے اعتبار سے کی کہ اما النثر فهو ينقسم الى علمی و ادبی او الى عام و خاص۔ جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں، نثر علمی یعنی جس میں علم کا غلبہ ہو، اور نثر ادبی جس میں فنیت اور ادبی پہلو کا غلبہ ہو۔ عام و خاص، عام وہی ہے اس میں علم اور ادب فن دونوں ہو ساتھ ساتھ چلے، خاص اس میں فن غالب ہو جائے۔ والعلمی منہما یشتمل علی المقالۃ والتاریخ والسیرہ والمناظرہ ثم التالیف والبحث۔ جہاں تک نثر علمی کا تعلق ہے تو اس کے دائرے میں مقالہ نگاری ہے، تاریخ نویسی ہے، سیرت نگاری ہے، مناظرہ ہے، تصنیف و تالیف ہے، اور بحث و تحقیق۔ اس لیے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جس میں انسان ان باتوں کو زیادہ فوقیت دیتا ہے یا ترکیز کرتا ہے جو عقل اور علم کو اپیل کرتی ہے۔ وما الی ذلک، یا اس سے جلدی چیزیں ہیں جیسے آیت ہے، حساب ہے، ہندسہ ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، طب ہے وغیرہ۔ والادبی منہما یشتمل علی الوصف والروایہ والقصہ والرسالہ والخطاب والخاطرہ۔ اور جہاں تک نثر ادبی کا تعلق ہے تو اس کے دائرے میں وصف نگاری یعنی بیان، روایہ یعنی ناول نگاری، قصہ حکایت قصہ نگاری، رسالہ خطوط نگاری، خطابت یعنی تقریر، خاطرہ اور فکرہ۔ خاطرہ اصل میں کہتے ہیں انسان کے ذہن میں ایک دم سے کوئی خیال آئے، جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تفکیر کی صلاحیت ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ایک دم سے کوئی خیال آیا تو اس کو وہ لکھ کر پھیلا دیتا ہے۔ ایسا نہیں پہلے سے اس نے غور کیا، سوچا، گزر رہا تھا، بیٹھا تھا، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بات پیش آئی، ایک دم سے خیال کھٹکا ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بیان کرے۔ جیسے کہ علی طنطاوی کتاب ہے صور و خواتر، تو خواتر وہی ہیں جو ان کے ذہنوں میں چیزیں آئی ان کو انہوں نے بیان کیا۔ تو وصف میں کیا ہوتا ہے؟ بیان ہے، انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنی صلاحیت یا جو فنکاری اس کی فنیت ہے، لیاقت ہے، اس کی بنیاد اس چیز کو پھیلاتا ہے، اس کے مختلف گوشوں کو وہ وا کرتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کہیں بہت زیادہ تاثیر پیدا کرتا ہے، کہیں غم کا ماحول ہوتا ہے،
ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ جواب ناول نگاری ہے، اس میں بھی احساسات جذبات کی ترجمانی زیادہ ہے، اس میں بھی ہے، خطوط میں بھی یہ خاص طور سے جو رسائل اخوانیہ ہے، جو دوستانہ خطوط لکھے جاتے ہیں، ان میں تقریر ہے، تقریر میں کیا عاطفہ، جوش، جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ وما اشبہ ذالک، یا اس طرح کی جو ملتے جلتے اور اصناف۔ وَلَقَدْ كَانَ هَذَا الْقِسْمُ الْأَدَبِيُّ فِي السَّابِقِ مَحْدُودًا فِي الرِّسَالَةِ، یہ صنف یعنی نثر ادبی بالسابق فی العہد الماضی، عہد جاہلی میں، فی صدر اسلام میں، یہ صرف محدود تھی خطوط میں، خطابت یعنی تقریر میں، اور ان اخبار یعنی واقعات میں، التي تلو الروایہ اصلیہ، جو حقیقت میں یعنی روایت یا حکایت اور ناول نگارش کے مشابہ ناول بھی ہوتا ہے، ایک واقعے کو لے کر پھر مختلف پارٹ اور کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر عہد جاہلی میں جو نثر فنی ہے، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے تو اس کا دائرہ محدود ہے، اس میں کئی رسائل ہیں، خطب ہیں، حکم ہیں، وصایا ہیں اور امثال، اور اس کا دائرہ بھی بہت محدود تھا، اس لیے کہ اس وقت شاعری کا غلبہ یا یہ ابتدائی عہد تھا۔ والامثال والحکم ثم توسع نطاق، پھر مرور زمانہ کے ساتھ اس کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی، وتنوعت اغراض فيما بعد مع مر الزمن، یہ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے اصناف پیدا ہو گئی۔ اب تو اس میں رسائل ہیں، خطابت ہے، مقالہ ہے، روایہ ہے، قصہ نگاری ہے، سیرہ ذاتیہ ہے، رحلات ہے، ادب الاطفال ہے، یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں، اس میں ادبی میں چیزیں آتی ہیں۔ سجع و مرسل، اب نثر ایک تقسیم اور ہے، نثر مسجع اور نثر مرسل، اب دونوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ والنثر الادبی نثران، پھر نثر ادبی کی دو قسمیں ہیں، نثر یکون سجعا اذا التزم صاحبه بكل فقرتين او اکثر قافیہ، ایک تو وہ نثر ہے جس کو ہم سجع کہتے ہیں۔ سجع کون سا نثر ہے؟ اذا التزم صاحبہ، جبکہ ایسی نثر کہنے والا، لکھنے والا، یا جب نثار ہر دو جملوں میں فواصل یعنی جملے کے جو اواخر ہیں یکسانیت پیدا کرے، یعنی ایسا لفظ استعمال کرے جو پہلے والے جملے کے آخر کے لفظ سے ملتا جلتا ہو، آواز میں ہے، حروف کی تعداد میں ہے، وزن میں۔ جیسے آپ مقامات دیکھیں، مقامات میں کئی سطروں میں ایسا لگتا ہے کہ شاعری چل رہی ہو، ہر جملے کے آخر میں یکسانیت اور مطابقت معلوم ہوتی ہے۔ والنثر یکون مرسلا، اور ایک نثر ادبی مرسل بھی ہے، وہ کون ہے؟ اذا کان صاحبہ غیر ملتزم بذلک، جبکہ وہ اس کا التزام نہیں کرتا، یعنی ہر جملے کا وزن یا اس کے جو فواصل ہیں، آخری لفظ ہے، اس میں یکسانیت کا وہ اہتمام نہیں کرتا، ہر جملہ گویا کہ آزاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کو ادب مرسل کرنے سے کہتے ہیں آزاد یا طبعی، انسان بالکل اس کے دل میں جیسا آتا جا رہا ہے بے ساختہ اس کو بیان کرتا جائے، اس میں کوئی تصنع اور تکلف نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے عالیہ ثانیہ کے نصاب میں اگر اضافت ایمان صحیح سے آپ کو پڑھی ہوگی تو اس کا لطف آپ کو وہاں پر آیا ہوگا۔ چھوٹے جملے بالکل ہیں، آزان کا پابندی نہیں ہے، جملہ چھوٹا اور آزاد ہے۔ سلاست
اور روانی پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ مقبول بھی ہے۔ وَلَكِنَّهُمَا جَمِيعًا لَابُدَّ أَن يَكُونَا مُشْتَمِلَيْنِ عَلَى خَصَائِصِ الْفَنِّيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ، لیکن اس فرق کے ساتھ ساتھ ان دونوں صنفوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو نثر ادبی کی فنی خوبیاں یا خصوصیات ہیں ان کی پابندی کی جائے، یعنی اس میں فکرہ بھی ہو، وجدان، خیال، عبارہ بلیغہ، یعنی لفظ اور اسلوب، تو صرف خالی کلام نہ ہو، کوئی اچھی بات اور فکر معلومات پیش کر، تخیل بھی ہو، اور ان کو آپ عمدہ عبارت کے ذریعے سے بیان کریں۔ تو یہ دونوں میں فکر و خیال بھی ہوتی ہے، عبارت اور الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ فرق یہ ایک جگہ جو میں نے کئی جملوں میں کے اواخر میں اس کو فاصلہ کہتے ہیں، اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور مرسل میں اس کا التزام اور اس کی پابندی نہیں کی جاتی۔